اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ عالم کسے کہتے ہیں اور عالم کی تشریح کیا ہے؟ جیسے کہ روایات معصومین علیہ السلام میں اس چیز کو بڑے واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی اختلاف ہو جائے اور فقہا کا اختلاف ہو اور ہر کسی کے پاس حدیث بھی موجود ہو، حدیث کے ہوتے ہوئے اگر اختلاف ہو گیا ہے تو ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہے کہ یقیناً ان میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا، دونوں ایک ٹائم پہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ ہمارے اوپر بھی کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی اور ہمارا بھی امام وقت سے تعلق اور ارتباط ڈائریکٹ نہیں ہے کہ ہم جا کے ان سے پوچھ لیں کہ ہمیں بتائیے کہ موجودہ جو فقہا میں اختلاف ہو گیا ہے یا احادیث میں اختلاف ہو گیا ہے یا کسی حدیث یا قرآن کی آیت کو سمجھنے میں اس کی تشریح میں اختلاف ہوا ہے، کون حق ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس کی تشخیص فرما دیجئے۔ ہم امام زمانہ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے اس چیز کی پہچان نہیں کروا سکتے، وہی تو ہمارے اوپر نازل ہونی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا قاعدہ کلیہ ہے کہ ہم کیا کریں اس اختلاف کی صورت میں؟ امام معصوم نے جو قاعدہ کلیہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جیسے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے من لا یعد الفقیہ میں یہی حدیث نقل فرمائی، اصول کافی میں مرحوم کلینی نے احادیث نقل فرمائی کہ جب بھی اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں آپ نے افقہ اور عالم کی طرف جانا ہے۔ لفظ افقہ اور عالم اگر ہم نحوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ افعل و تفضیل کے صیغے ہیں۔ افعل و تفضیل ایک ایسی صفت کو بیان کرتا ہے کہ جس میں آپ تقابل کرا رہتے ہیں دوسرے بندے سے، دوسروں سے تقابل کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے ڈکشنری کے معنی کو دیکھیں تو عالم اور افقہ کا مطلب کیا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ فقاہت ہو۔ لیکن ہم فقہ میں جب آ کے دیکھیں گے کہ فقیہ اس حدیث سے کیا سمجھتا ہے، فقیہ جو ہے وہ فقہ میں عالم اور افقہ کسے کہتے ہیں۔ تو فقہ میں عالم اور افقہ کو جاننے کے لیے اس وقت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ عروہ میں سید سیستانی کا جو حاشیہ ہے وہاں سے میں آپ کے سامنے عالم کی تعریف رکھ رہا ہوں، کہ جس میں حاشیہ نمبر 18 ہے اور جس میں سید سیستانی دامت ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ المراد من العالم عمدۃ ما یلاحظ فیہ العالمیت امور ثلاثہ، کہ تین ایسے امور ہیں کہ جو عالمیت کے اندر لحاظ کرنا بہت ہی اہم ہیں، مہم ہیں، کہ تین چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور ان تین چیزوں کو طے کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا عالم ہے۔ اس میں سے جو پہلا انہوں نے رستہ کہا ہے کہ پہلی جو چیز ہے کہ جو عالم کا حصہ ہے، یعنی ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں، عالم کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ عالم تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ العلم بطرق اثبات صدور الروایت، کہ عالم کے پاس علم ہونا چاہیے۔ کس بات کا علم ہونا چاہیے؟ بطرق اثبات صدور الروایت، ان رستوں کا علم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے روایت کا صادر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالی نے کیا اپنے ذمہ رکھی ہے۔ لیکن جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، احادیث اور روایات میں ایسا نہیں ہے، اور گزشتہ قسط میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ احادیث میں بہت زیادہ اختلاف موجود ہے، اس کے اندر تحریف بھی ہوئی ہے، اس کے اندر جھوٹ بھی کیا شامل ہو چکا ہے، سب کچھ یعنی اس طریقے سے ہے۔ تو اس صورت میں اب عالم فقیہ کون سا ہوگا؟ عالم فقیہ میں پہلے سٹیپ پہ اس کے پاس ایسا علم ہونا چاہیے کہ اسے پتہ چل سکے کہ کون سی روایت ٹھیک ہے، کون سی روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اس چیز کے اندر سیستانی فرماتے ہیں پھر کون سے علم کے اندر اسے زیادہ ماہر ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ والدخیل فیہ علم الرجال و علم الحدیث، اس کے لیے علم رجال اور علم حدیث ضروری ہے کہ جس سے اسے پتہ چلے گا کہ معرفت الکتب و معرفت الروایت، اسے پتہ چلے کہ کون سی کتابیں احادیث کے ہمارے پاس ہیں، کون سی کتابیں ایسی ہیں کہ جو ثابت ہیں، کتابوں کے نسخوں میں کیا اختلاف ہے، و معرفت النسخ المختلفت، مختلف نسخے اصول کافی کے ہیں، من لا یعد الفقیہ کے ہیں، کسی میں واو ہے، کسی میں واو نہیں ہے، کسی میں کچھ حرکات لگی ہوئی ہیں، کسی میں کچھ اعراب لگے ہوئے ہیں، ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ و تمییز الاصح عن غیرہ، اور اس فقیہ کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ صحیح نسخوں کو دوسرے نسخوں سے جدا کر سکے۔ یہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز بھی اس کے اندر ذکر فرمائی کہ والخلط الواقع بین متن الحدیث و کلام المصنفین،
کہ بعض اوقات ایک حدیث کا متن ہوتا ہے، اس کے اندر راوی کا کلام بھی شامل ہو جاتا ہے، اور راوی سے ہٹ کے جو کتابیں مرتب کرنے والے ہیں مثلا مرحوم کلینی ہیں، ان کا اپنا کلام بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ جو پرانے نسخے ہیں وہ ایک ہی طرز پہ لکھے جاتے ہیں، کلر وغیرہ کو اس میں فرق نہیں رکھا جاتا، ایک ہی لائن پہ لکھے جاتے ہیں، تو لہٰذا ایک فقیہ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ کہاں تک امام کا کلام جاری ہے، اور پھر کہاں اندر راوی کا کلام آیا ہے، پھر کہاں اندر جو ہے وہ جو مصنف ہے اس کا اپنا کلام آ گیا ہے۔ یہ چیز ضروری ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ چیز کیوں سید ثانی فرما رہے ہیں، اس وجہ سے کہ چونکہ امام نے اصل میں فرمایا تھا کہ جب اختلاف ہو جائے تو اعلمہما باحادیثنا، اس فقیہ کی طرف جانا ہے کہ جس سے ہماری احادیث کی زیادہ معرفت ہو۔ تو حدیث کی زیادہ معرفت اسی طریقے سے ہوگی کہ جب وہ علم رجال و حدیث کا ماہر بنے گا تو وہ پھر پرکھ سکتا ہے کہ کون سی حدیث معصوم کی ہے اور کون سی حدیث معصوم کی نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا، پہلا سسٹم ہو جائے گا۔ پہلا مرحلے میں اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ معصوم کی ہے، اس کے اندر غیر معصوم راوی کا کلام شامل کب ہوا، کتنا ہوا، کیا حیثیت ہے، یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ کیا ہے کہ فہم المراد من النص، کہ وہ جو متن جب ثابت ہو گیا تو اب اس میں جو معصوم کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس کی تشریح اور اس کا معنی کیا ہے۔ اب جب اس کی معنی اور اس کی تشریح پہ بات آئے گی تو ظاہری بات ہے اسے کیا جاننا پڑے گا، اسے قدیم عربی زبان میں جب عربی کی گفتگو ہوتی تھی اور ان کے درمیان جو رائج محاورے تھے، رائج جو الفاظ تھے، اس کی سے معرفت حاصل کرنی پڑے گی، یعنی اس سے بہت پیچھے جانا پڑے گا، اس سے قدیم کتابیں عربی کی پڑھنی پڑیں گی۔ اور یہ خوبصورت جملہ ہے کہ اگر آپ سائنس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آگے سے آگے جانا پڑے گا کہ آپ مریخ تک، چاند تک پہنچیں، لیکن اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل اتنا پیچھے جائیں کہ رسول خدا کے قدموں تک آپ پہنچ جائیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے حالات گزرتے ہیں، وقت گزرتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ زبان کے الفاظ میں، اس کے معنی میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا سید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ خود روایت کو ثابت کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ جس کے اندر فقیہ کو زیادہ ماہر ہونا چاہیے کہ وہ نسخ سے جو امام کی مراد ہے، وہ جو متن ہے، وہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس سے امام کیا فرمانا چاہتے ہیں اس کا اسے علم ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ بتشخیص القوانین العامۃ للمحاورۃ وخصوص طریق الائمۃ علیہم السلام فی بیان الاحکام۔ ایک تو وہ کیا ہے کہ جو عمومی طور پہ محاورہ اور بولنے کا جو طریقہ تھا اس زمانے میں اس کا اسے علم ہو، اور خصوصی طور پہ جب معصوم کلام فرماتے تھے، احکام کو بیان فرماتے تھے، تو معصوم کا کیا لہجہ ہوتا تھا، کیا انداز ہوتا تھا، کون سے الفاظ کو وہ استعمال کرتے تھے، اس کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ علوم ادبیہ، عرب کے لٹریچر کا قدیم اس سے پتہ ہونا چاہیے، علم اصول کا اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز اس میں یہ ہے کہ والاطلاع علی اقوال من عاصرہم من فقہاء العامۃ، کہ اہل سنت کے فقہا جب اس زمانے میں موجود تھے، ان کے جو مفتی موجود تھے، ان کے پاس جو روایات تھیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان روایات کی وجہ سے ہمیں اپنی روایت کا معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی جب ہم سارا دیکھ رہے ہوں گے کہ ماحول اس طریقے سے بنا ہوا ہے، اہل بیت کے در سے بھی روایات آ رہی ہیں، ادھر سے بھی روایات آ رہی ہیں، وہ لوگ بھی کچھ سمجھ رہے ہیں، ہمارے اہل بیت کی روایات بھی کچھ سمجھ رہے ہیں، تو ایک حدیث کا معنی سمجھنے میں اس چیز کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تاریخ کے حوالے سے ہے اور یہ چیزیں، یہ بھی اسے علم ہونا چاہیے، تب جا کے اسے پتہ چلے گا کہ معصوم کلام میں کیا فرمانا چاہتے تھے۔ یہ دوسری چیز ہوگی، یعنی پہلی چیز روایت کو ثابت کرنا، دوسرا ہے روایت کے الفاظ سے معنی کو سمجھنا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ استقامت النظر فی مرحلۃ تفریع الفروع علی الاصول، کہ پھر فقیہ کو اتنا ماہر ہونا چاہیے کہ جو اس نے اصول اور قواعد سمجھے ہیں کلام معصوم سے، اس کو تطبیق دے سکے اور اس کی فروعات نکال سکے۔ یعنی امام نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا تو اب فقیہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فرض کریں امام نے قاعدہ بیان فرمایا کہ احتیاط کرنی ہے، یا امام نے قاعدہ بیان فرمایا کہ جب کسی چیز کا حکم معلوم نہ ہو تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، تو یہ قواعد کہاں کہاں پہ فٹ ہونے ہیں اور اس کی کتنی شاخیں بنتی ہیں، اس چیز کے اندر اسے ماہر ہونا چاہیے۔ تو بس اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون عالم ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ان تین امور میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا، سب سے زیادہ ماہر ہوگا، اسے ہم عالم کہیں گے۔ پہلے مرحلے میں اس کے پاس علم حدیث اور رجال کا زیادہ علم ہو کہ وہ تشخیص دے سکتا ہو کہ کون سی روایت معصوم کی ہے اور کون سی روایت معصوم کی نہیں ہے۔ ورنہ عوام تو کیا کہہ دیتے ہیں کہ آپ کسی فرمان کے بارے میں، کسی روایت کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کی سند ثابت نہیں ہے یا اس کے اندر یہ مشکل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جی معصوم کے فرمان پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں پہلے مرحلے میں یہ ثابت تو کرو کہ یہ معصوم کا فرمان ہے۔ جب یہ ثابت نہیں ہوا، ہر کوئی آ کے کہہ رہا ہے قال امام صادق علیہ السلام، بس وہ کہہ دے تو یہ معصوم کا فرمان بن جاتا ہے کیا؟
نہیں، یہ چیز ضروری ہے کہ یہ صدور روایت کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اس میں صدور روایت کو، کتابوں کو، سند کو، ساری چیزیں ثابت کرنا پڑتی ہیں، وگرنہ تو سب کچھ ظن اور قیاس ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دیکھیں گے کہ جو فقیہ صدور روایت کے اعتبار سے علوم کے اوپر قدرت زیادہ رکھتا ہے، پھر روایت کو سمجھنے کے حوالے سے، پھر جو اصول اور کلی قواعد روایات میں موجود ہیں اس کے فروعات نکالنے سے، اس کو مختلف موارد کے اوپر پریکٹس کرنے کے اوپر زیادہ قدرت رکھتا ہے، تو اس فقیہ کو ہم عالم کہیں گے۔